بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ آج کے لوگوں کو جو سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، ان کو کس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے؟ اچھی طرح سے غور کیجئے اس بات کے اوپر، ہمارے آس پاس نظر کیجئے، زندگیوں پر نظر کیجئے، معاشرے پر نظر کیجئے، حالات پر نظر کیجئے۔ کس چیز کی ضرورت ہے؟ انسانیت، محبت، رحم، ان سب چیزوں کی ضرورت ہے۔ ہر چیز کو، حسد سے دوری، حسد کو ختم کرنا، نفرتوں کو ختم کرنا۔ اللہ کے واسطے ہر بات میں، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی بات میں غور کرو، تکبر ختم ہو جائے، اس بات کی ضرورت ہے۔ انسان حیوانی سطح پر آ چکا ہے، ہم انسان حیوانی سطح پر آ چکے۔ ایسا کیوں ہو رہا؟ یہ ایسی نفسا نفسی کیوں ہو رہی؟ اللہ کے واسطے بات کو سمجھو، بات پہ غور کرو۔ قرآن کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے۔ قرآن کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس پہ ایمان لایا جائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرب قیامت میری امت میں ایسے منافق کاری ہوں گے، جب وہ قرآن پڑھیں گے، قرآن ان پر لعنت کرے گا۔ وہ قرآن پڑھیں گے تو قرآن ان کے اوپر لعنت کرے گا، کیونکہ ان کے دل میں کچھ اور رہے گا۔ وہ کہیں گے لعنت، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو، اور خود جھوٹے ہونے کی وجہ سے اس لعنت میں گرفتار ہو جائیں گے۔ وہ کہیں گے کہ ظالم پر اللہ کی لعنت ہو، قرآن کی آیت پڑھیں گے کہ ظالم پر اللہ کی لعنت ہو، اور خود ظالم ہونے کی وجہ سے اس میں گرفتار ہو جائیں گے۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ اگر کوئی بچہ توتلا رہتا، اگر اس کو بولتے نہیں آتا، تو ہم کیا کرتے؟ اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے، ہنستے، اپن بولتے نہیں اس نے ایسا نہیں، ایسا بولا۔ ہمارا اللہ ہر چیز کا جاننے والا اللہ، کیا وہ ہماری ضرورت کو نہیں سمجھتا؟ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ آج زیر کے اوپر بہت غور ہو رہا، زبر کے اوپر بہت غور ہو رہا۔ زیر درست ہو جائے، زبر درست ہو جائے، پیش درست ہو جائے۔ حروف کے اوپر بہت غور ہو رہا، حروف پہ بہت دھیان دیا جا رہا، معنی مطلب پہ دھیان نہیں دیا جا رہا کہ اس کے اندر کیا بتا رہے کر کے، عمل پہ دھیان نہیں دیا جا رہا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرآن ایسا شفیع ہے جس کی شفاعت قبول کر لی گئی، اور ایسا جھگڑالو ہے کہ جس کا جھگڑا تسلیم کر لیا گیا۔ جس نے اس کو آگے رکھا وہ اس کو جنت میں لے کے جائیں گا، اور جس نے پیچھے رکھا وہ اس کو جہنم میں گرائیں گا۔ اللہ کے واسطے بات کو سمجھو، عمل میں غور کرو۔ دنیا کہاں جا رہی؟ رحم ختم ہو رہا، ناانصافی حد سے زیادہ بڑھ گئی، کتنا ظلم ہو رہا، کوئی کسی کے اوپر رحم کرنے کو راضی نہیں ہے۔ دنیا میں کیا چل رہا؟ نہ بیٹیوں کی عزت سلامت ہے، بے حیائی کس قدر بڑھ گئی۔ یہ سب چیزیں کی آج بہت ضرورت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ہر بھلائی کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ آج ہمارے آنکھوں کے سامنے ایک بھلائی ختم ہوتے جا رہی، اور ہم بس زیر زبر پہ دھیان دے رہے، ہم الفاظ پہ دھیان دے رہے، معنی پہ دھیان دینے کے واسطے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ بات اچھی طرح سے بیٹھ گئی ہے کہ بس یہی دن ہے، الفاظ کو اچھے سے ادا کرو، الفاظ کو اچھی طرح سے ادا کرو، اس میں غور نہ کرو۔ غور کبھی کرے تو بہت آگے بڑھ جائیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے
فجر کی نماز میں 4 بار کرنے اللہ تعالیٰ فرمانے کو لگاتے، ظہر کی نماز میں 12 بار، عصر کی نماز میں 8 بار، مغرب کی نماز میں 7 بار، عشاء کی نماز میں 17 بار، کل ملا کے 48 مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ بات کہنے کو لگاتے کہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھے راستے پر چلنے کے واسطے صرف زبر اور پیش پر دھیان نہیں دینا پڑے گا، اس کے معنی کو سمجھنا پڑے گا۔ آج دنیا کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ مسلمانوں، ہوش میں آ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ، اللہ کے واسطے ہوش میں آ جاؤ۔ ہماری یہ بے ہوشی ہم کو کہاں لے کے جا رہی نا، اس نقصان کا ہم کو اندازہ نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے ہوش میں آ جاؤ۔ اے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ غور و فکر کر کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔